الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سورہ کہف آیت نمبر 27 سے 44 تک کی آیات، یعنی 27 سے 44 تک کی آیات آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ تو اب آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور اس سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازہ کی جائے گی جو تیل کی دلچٹ جیسا ہوگا اور اس کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام کا رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشمی اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغات دیے اور اس کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے پر انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا: میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظلم کر ظالم بن کر کہنے لگا: میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا: کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے یا پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کیا رہا؟ میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یہ اس کا پانی زمین پر اتر جائے یا پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا: کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو بخشے اور انجام وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، یہ ترجمہ آیت سورہ کہف کی 27 سے 44 تک کی تھی۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 2-3 باتوں کی طرف میری اور آپ کی نشاندہی کروائی ہے۔
پہلی اس میں بتایا گیا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اس میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز اس میں بتائی گئی کہ لوگوں تمہیں کس کی طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے، کس کی طرف جھکاؤ رکھنا چاہیے، کس سے دوستیاں کرنی چاہیے اور کس سے اللہ کی طرف راستہ استوار کرنے والے حالات پیدا کرنا چاہیے، اس کی طرف نشاندہی کی گئی۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا گیا اور آخر میں ایک مثال کے ذریعے سے انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ آئیے ایک کے بعد ایک ہم اپنے وقت مقررہ میں بات کو واضح تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی 27 آیت میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو۔ یعنی پہلی شخص امت مسلمہ کو سکھائی گئی کہ یہ کتاب آسمان سے جو تمہاری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہے، یہ کام ہی کے لیے تمہیں اس دنیا میں لایا گیا ہے۔ اسی کے لیے بار بار اعادے کے لیے قرآن میرے اور آپ کو کہتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے میری بندگی کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اس مقصد کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر تدبر کریں، اس پر غور و فکر کریں اور اسی کا کلمہ لے کر اقامت دین کے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں تک بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں ان تک اس پیغام رسانی کو پہنچانے کا کام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ فرض منصبی ہے اور اسی منصب پر فائز ہو کر اس دنیا میں لائے گئے ہیں اور اسی منصب ہی کے تحت اس آسمان پہ اٹھائے جائیں گے اور اسی کے سلسلے میں مجھ سے اور آپ سے سوالات و جوابات کیے جائیں گے۔ دوسری چیز کہی گئی کہ اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے۔ دوسری چیز بتائے گی، یہ قرآن مجید جو ایک کسوٹی کی حیثیت سے، جو ایک منشور کی حیثیت سے، جو ایک دستور کی حیثیت سے، جو ایک گائیڈ لائن کی حیثیت سے، جو ایک ہدایت نامے کی حیثیت سے، جو ایک پیغام کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے اندر اتنا اختیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، یا پھر کہا گیا کہ تم اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، اگر تم اور تمہارے وہ ہم نوا اور تمہارے وہ ساجی اور شریک سب مل کر اس طرح کی ایک آیت یا ایک صورت بنا لاؤ، تمہارے اندر یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ اس سیناریو کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد والی آیت کو ملاحظہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین بات کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور اس سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسی شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ سامعین کرام، ہوا یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کا پیغام لیے ہوئے مکہ کی وادی کے اندر لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کی کوشش میں سرگرداں تھے اور ہر طرف اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کفار و مشرکین کا یہ حال تھا کہ اس نکلتے ہوئے اس سورج کو غروب کرنے کے لیے، اس کو فنا کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے تمام کی تمام طاقتیں لگا کر اس پر عمل پیرا تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس اسلام کا خاتمہ کیا جائے، مگر اللہ کا دین، اللہ کا قیام، اللہ کی بات ہی اس زمین پر چلتی ہے، کیونکہ وہی خالق اس زمین کا ہے، وہی مالک اس زمین کا ہے، وہی دو جہاں ہے جو اس زمین کو چلا رہا ہے، تو اسی کی بات اس سرزمین پہ چلے گی اور اسی کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وقت کے رسول اور ان کے مٹھی بھر صحابہ کرام اٹھے اور دین کا پیغام لے کر وہاں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی درمیان حال یہ تھا کہ ایک بار کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے تبلیغ دین کا کام کرتے، آپ پر ایمان لانے والے کثیر تعداد میں جو لوگ سب نے دیکھے گئے وہ ہے وہ غربا جو مکے کی وادی میں رہتے تھے، وہ غریب
جو مکے کی وادی میں رہتے تھے، وہ مفلسین جو مکے کی وادی میں رہتے تھے، آپ کے اطراف میں دین حق کے پیغام کو قبول کر کے آمنا و صدقنا کی مصداق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دے رہے تھے، وہی افراد تھے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو امراء تھے، جو سردار تھے، جو قریش کے بڑے بڑے حکمران تھے، ان کا یہ حال تھا کہ وہ اسلام کو ختم کرنے کے خاطر اپنی ساری کوششیں اور صلاحیتیں لگائے ہوئے تھے۔ اسی درمیان کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ امیہ بن حسن کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ مکے کا ایک بہت بڑا رئیس سمجھا جاتا تھا، اس کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب وہ حاضر ہوا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی جو فقراء صحابہ میں سے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے ان کو دیکھا، ان کی خستہ حالی کو، ان کے پیوند لگے کپڑوں کو، اور ان کی فقرا کو دیکھا، ان کی غربت کو دیکھا، ان کے انداز رہن سہن کو دیکھا، تو عمرہ ہونے کی حیثیت سے، رئیس ہونے کی حیثیت سے ناک بھون چڑھانے لگا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ تمہارے پاس تمہاری خدمت میں، تمہاری ملاقات سے اگر کوئی چیز ہمیں روکتی ہے تو یہ ہیں وہ فقراء، یہ ہیں وہ غریب جو تمہارے اطراف میں رہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یا تو ان سے الگ ہو جاؤ، یا ہمیں ہٹا کر کوئی نئی محفل بنا لو، نئی ایک مجلس بنا لو جہاں تمہاری ہماری ملاقات ہو سکے۔ ایک اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف اجمی کے تعلق سے کہا جاتا ہے، وہ آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مشورہ دیا۔ مشورہ کچھ یوں تھا، کہا کہ آپ دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو اپنے اطراف میں ان غریب، فقراء، خستہ حال اور ان برے حال لوگوں کو اپنے پاس نہ رکھا کرے۔ اپنے اطراف میں اگر کسی کو رکھنا ہے تو ان عمرہ کو رکھیں، ان سرداران قریش کو رکھیں، ان بڑے بڑے رئیسوں کو رکھیں، تاکہ آپ کا دین پھیلے گا اور دین کو بہت ترقی ہو جائے گی۔ اسی طرح وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے مختلف جو کام کرتے رہے، انہیں اس پیغام رسانی کے کام کے درمیان میں جو روڑے ڈالتے رہے، ان کا حال یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اپنے چھوٹی اس محفل میں اپنے چھوٹے قسم کے لوگوں کو اپنے اطراف میں نہ بٹھایا کرو۔ خاص کر اشارہ کیا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، اور حضرت خباب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ فقراء تھے، یہ غریب لوگ تھے، یہ خستہ حال تھے، مگر اسلام کے لیے اپنی جان، مان، صلاحیت سب لگائے ہوئے، اللہ کے رسول پر فروختہ ہوئے، اس پر قربان ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مشورے دیے جاتے، مختلف طریقے سے تنگ کیا جاتا، اور اسی سلسلے میں ایک بار کا واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے جس کا تذکرہ سورہ عبس آیت نمبر 1 سے 11 تک میں بڑی تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں تاکہ واقعے کو سمجھنے میں ہم دیکھیں کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، تر شروع ہوا تھا اور بے رخی برتی تھی اس بات سے کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اور اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر دے۔ سامعین کرام، ہوا یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے پریشرائز ہو گئے تھے، مختلف طریقے سے لوگ پریشرائز کر رہے تھے۔ دوسری طرف بحیثیت انسان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ عمرہ، یہ سرداران، یہ رئیس جو قریش کی وادی میں، اس مکے کی وادی میں رہتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح اسلام قبول کر لیں اور کسی نہ کسی طرح دار اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسی تقاضوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بار بار جاتے، انہیں حق کا پیغام دیتے اور ان کو اس ہدایت پر معمور کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھے نابینا
ایک شخص آ بیٹھے جن کا تذکرہ ان آیتوں میں ابس کی آیتوں میں کیا گیا ہے، اور ان کا نام ام مکتوم کہا جاتا ہے، کہ وہ اندھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کا علم سیکھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے وہاں آ بیٹھے تھے۔ اسی درمیان میں قریش کے بڑے بڑے سرداران اور رئیس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس اندھے نابینا شخص کو انہوں نے پرے رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو کر سوچنے لگے کہ کسی طرح یہ بات مان لیں۔ اس طرف ان کی توجہ زیادہ ہو گئی تو آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ان کو کہا گیا کہ اس شخص کی طرف تم توجہ دیتے ہو جو شخص تمہاری طرف آنا نہیں چاہتا، اس شخص سے لاپرواہی برتتے ہو جو تمہاری طرف آتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے اور اپنا تن من دھن قربان کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تم لاپرواہی برتتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین واضح طور پہ کہتا ہے کہ اسی سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، نصیحت تمہارے لیے کی گئی، وہ اس سورہ کہف میں بڑے باقاعدگی کے ساتھ کی گئی۔ کہا اس میں جو گیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو۔ کون سے لوگ؟ جو تمہاری اللہ کے خاطر تمہارے پاس جمع ہوتے ہیں، ایک جمعیت کی شکل میں، اتحاد کی شکل میں تمہارے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو، تمام مال و دولت کو تمہارے اللہ کے خاطر تمہارے قدموں میں لا کر دیتے ہیں۔ ان کی معیت میں تم مطمئن رہو اور اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام پکارتے رہو۔ ہرگز نگاہ نہ پھیرو ایسے لوگوں سے جو تمہاری طرف رجوع ہوتے ہیں، ان لوگوں کی طرف نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین واضح طور پر پکڑ کرتا ہے، وقت کے رسول کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ایک نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا طرز عمل جو تو ہونا چاہیے وہ انسانی فطرت کے مطابق ہی ہے، کہ ہمیشہ انسان دنیا دار لوگوں کی طرف، مالدار لوگوں کی طرف، بھاری رئیس لوگوں کی طرف، عمرہ لوگوں کی طرف، حکمران لوگوں کی طرف، بڑے بڑے حکمرانوں کی طرف وہ رجوع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، مال و دولت کی کثرت انسانوں کے بڑک پن کے لیے ضروری نہیں ہے، بڑک پن اس کے دل کا وسیع ہونا ہے، اللہ کے کلمے کے خاطر اسے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اس کے خاطر اپنا سر کو جھکا دینا ہے، اور اطاعت اللہ کے مطابق اپنی زندگیوں کی تکو دو میں وہ لگ جانا ہے، یہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زینت ہے، کیا دنیا کی زینت تم چاہتے ہو؟ دنیا کی زینت ایسی ہے جو اس وقت ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اور جب زندگی کا بلبلا پھٹ جائے تو وہاں یہ ساری آسائشیں، یہ ساری زینتیں، یہ ساری چمک دھمک، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گی، اور انسان خالی ہاتھ، اکیلا تنے تنا اس قبر کی کال کوٹری میں، وہ گھر جہاں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، وہ گھر جہاں عذابات ہے، وہ گھر جہاں پہ مشکلات ہے، وہ گھر جہاں تنہائی ہے، وہ گھر جہاں اندھیرا ہے، وہ ایسی جگہ مدفون کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت انسانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان سمجھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو انسان اسی کے پیچھے تک و دو کرتا ہوا رہ گیا، وہ اس کال کوٹری میں، وہ اس مکھوڑوں کی جگہ پر، وہ اس تنگ جگہ پر انسان پریشان ہو جائے گا، پچھتائے گا، حسرت زدہ رہے گا، اور واپس آنے کی کوشش کرے گا مگر آ نہ سکے گا۔ سامعین کرام، یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین لوگوں کو بڑی نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ رب العالمین بڑی نصیحت انسانوں کی زندگی کے لیے کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی اس زندگی کے اندر، کیونکہ مین از سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرہ
فطرتی جانور ہے، انسانوں ہی کی نگری میں رہتا ہے، انسانوں ہی کی نگری میں پیغام رسانی کے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسانوں ہی کے رب کے ذریعے سے وہ اپنا مقصد عظیم مکمل کر سکتا ہے۔ اسی کے لیے کہا گیا کہ جہاں تم انسانوں کی اس نگری میں رہتے ہو تو وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم انسانوں میں سے ایسے لوگوں کو چنو جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اس کے آگے سربسجود رہتے ہیں، اس کے کلمات کو اپنی زندگی میں جاری کرتے ہیں، اور ان کی نصیحتوں کو اپنے لیے فائدہ مند اور با مقصد بنانے کی کوششوں میں وہ جدوجہد کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ غافل لوگوں کے ساتھ تم نہ رہو ورنہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ سامعین کرام، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں غفلت انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور غفلت ہی سے انسان بہت دور سے رات مستقیم سے نکل پڑتا ہے، ایسے لوگوں کی معیت میں رہنا انسانوں کو تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہیں قرآن مجید کی آیتوں کے اندر، کہیں وقت کے رسول نے اپنے احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرائی اور ایسے محفلوں کی برکتیں بتائی جہاں اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، جہاں لوگ بیٹھ کے آپس میں اللہ کے دین کے غلبے کی کوششوں میں گفتگو میں مگن رہتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، تقاریر و جلوس نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہمہ جہتی کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ویسے لوگوں کے سلسلے میں سورہ کہف آیت نمبر 205 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، نصیحتاً کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی نصیحت کی گئی جہاں سورہ کہف میں تفصیل بتائی گئی جو آیت نمبر 29 میں تھی، کہا گیا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہو جو میری یاد سے غافل نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دین کے خاطر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہی بات کی دعا ہم نے سورہ فاتحہ کی تفصیل میں دیکھی تھی کہ اس میں ہم اللہ کے پاس دن میں 32 ٹائم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں میں شمار نہ کیجیے، ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں شمار کیجیے اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں اٹھائیے۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین اس آیت میں دیتا ہے کہ لوگوں تم صبح و شام اللہ کو یاد کیا کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف بڑھنے والے راستے کو استوار کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت عنایت اس پر ہدایت بن کر اس پر نزول ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں دل کھلتا ہے اور راستے ہموار ہوتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اس خوف ذکر کو کرنے کے لیے ظاہری بات ہے تم طمع کے ساتھ پکارو، تم خوف کے ساتھ پکارو، تم محبت کے ساتھ پکارو، اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ کی یاد ہی انسانوں کو غلبہ اسلام پیدا کرنے میں آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اسی کے لیے کہا گیا کہ تم غفلت میں نہ پڑ جانا بلکہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں میں بھی شمار نہ ہو جانا۔ دوسری طرف سورہ فاتر آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین دوسری نصیحت کرتا ہے کہ لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے پائے۔ دوسری نصیحت کی گئی کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی ایک مغناطیسی طاقت رکھتی ہے جو انسانوں کو چاہے نہ چاہے اپنی طرف کھینچتی ہے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس دنیا کے بندے نہ بن بیٹھنا، اور اس دھوکے باز یعنی شیطان بھی تمہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے خون میں سرات کر کے تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف سے رجوع ہو کر تم ان کی طرف نہ جانا ورنہ تمہارا حال بھی بدحال ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ لیا جائے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی وہاں کے لوگوں نے جو وہاں کے رئیس تھے، جو وہاں کے سرداران تھے، جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے یہی تقاضا کیا تھا، جس میں انہوں نے جو بات بتائی تھی وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو رذیل لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں اور
نوح علیہ السلام نے جواب دیا تھا میں ایمان لانے والوں کو نہیں دھتکار سکتا، اور یہ بھی کہا تھا جن لوگوں کو تم حقارت سے نگاہ دیکھتے ہو ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں عطا کی ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 سے 29 کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا بھی جو حال تھا اس وقت ہزاروں سال پیچھے اگر گھوم کے دیکھیں تو وہاں پر نوح علیہ السلام کو بھی جو پریشرائز کیا گیا، ان کے سامنے بھی جو بات رکھی وہ یہی دنیا کی دولت، یہی مال، یہی افراد و تفرید پر مبنی گفتگو تھی جو اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے جو دنیا کی شکل میں تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک میدان عمل ہے جس میں اپنے مقصد کی تکمیل کے ساتھ واپس جو لوٹ کر آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی تکمیل کے بغیر اگر اس دنیا کی طرف رجوع ہو کر رہ گیا اور دھوکے میں پڑا رہا تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ تو اس سے بچنے کی اہم ترین شق یہ ہے کہ ایسے افراد کو ڈھونڈا جائے، ایسے لوگوں کی معیت اختیار کی جائے، ان کے ساتھ رہا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے تاکہ تمہاری زندگیوں میں بھی بدلاؤ آ جائے اور تمہارے لیے بھی اسلام پر چلنا اور اس کے قیام میں اور اس کے اقامت میں تمہارے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جائے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37 میں بھی کچھ یوں بیان کیا گیا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین اسے ایسے لوگوں کی راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور اپنی جگہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تیسری نصیحت اس آیت کے اندر زخرف کے ذریعے سے کی گئی، کہا گیا کہ لوگوں کا حال جو دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ دین سے بہت دور نکل پڑتے ہیں۔ اس دین سے دوری کے نتیجے میں شیطان انہیں تھپک تھپک کر تسلی دیتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، اور اسی کے نتیجے میں دلائل بھی پیش کرتا ہے اور سکون بھی عطا کرتا ہے اور فریب کاری اور دھوکے بازی کے ذریعے ان پر تھپکی ہی تھپکی دیتا چلا جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ فطرتاً مطلب اس طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں پر جو دین سے دوری اور تغافل برتنے والے، غفلت برتنے والے، لاپرواہی برتنے والے، دور ہٹ جانے جو لوگ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو انہیں روک دیتا ہے اور پھر ایسے شیطان کے رفیق وہ بن جاتے ہیں اور بہت دور نکل پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سے پہلے جا کر آسمان کی طرف جاؤں گا اور میرے سامان بنوں گا اور تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی کہ میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت اختیار کرو گے، نتیجہ یہ ہے کہ آخرت سے غفلت میں غافل ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا اس حدیث مبارکہ میں، کہا کہ دنیا کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف رغبت اختیار کرنا، فرمایا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم آخرت سے غفلت برتتے ہو۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت ہمارا وہ منزل ہے جہاں مجھے اور آپ کو اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ آخرت وہ جگہ ہے جہاں مجھے اور آپ کو نیکی یا بدی کا فیصلہ عطا کر دیا جائے گا، یا تو انعام عطا کر دیا جائے گا یا سزا کی مطلب جو ہے خوشخبری دی جائے گی۔ تو سامعین اکرام، اس منزل سے جو آنکھیں موند لیتا ہے، اس کی طرف آنکھیں بند کر کے اس دنیا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو ویسا شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اس دنیا کی طرف مائل ہو کر اس کو بھلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول جو بار بار مطلب جو ہے سننے پر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول کہ فرمایا کرتے کہ اگر اللہ رب العالمین ساری دنیا والوں کو جنت میں ڈال دے اور ایک شخص باقی رکھا جائے تو میں سمجھوں گا کہ وہ جو باقی رہنے والا، جنت میں داخل نہ کیا جانے والا کوئی شخص ہے تو میں حضرت عمر ہوگا۔ اور پھر کہنے لگے کہ اگر کوئی اللہ
اللہ رب العالمین یہ حکم دے گے کہ ایک شخص جنت میں جائے گا اور باقی سارے افراد باہر رہ جائیں گے، تو اس وقت میں سمجھوں گا کہ باہر رہ جانے والا جو شخص ہوگا وہ میں ہوں گا۔ ان ہجوم کے درمیان حضرت عمر کھڑا ہوا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ گفتگو مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایمان کو جلا بخشنے والی، اس کو مضبوطی عطا کرنے والی، اور پھر اقامت قیام کے لیے جد و جہد کا جذبہ پیدا کرانے کے لیے ایسی سوچ ضروری ہے، ورنہ انسان صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج لیے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کر لے اور جنت کا مستحق تصور کر لے اور باقی ساری زندگی اسے میں لگا رہے، تو وہ شخص کی طرح ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس میدان حشر کا مفلس شخص کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو اس میدان حشر میں لایا جائے گا جو اپنے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور لیے ہوئے، عبادات کی کثیر تعداد لیے ہوئے، ڈھیر ساری نیکیاں لیے ہوئے آئے گا، مگر کیا دیکھتا ہے کہ اپنے پیچھے بے شمار افراد کا ایک ہجوم ہے جو قرضدار ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو فریب دیا ہوگا، کسی کا چھینا ہوگا، کسی کو معاملات میں غلطیاں کی ہوگی، کبھی زبان کے ذریعے سے، کبھی ہاتھ پیر کے ذریعے سے، کبھی زیادتی اور ظلم کے ذریعے سے۔ کہا گیا کہ اس وقت تو پکار کر انصاف مانگیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ حکم دے گا کہ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں میں ان کے ظلم کے مطابق بانٹ دی جائے، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت وہ لوگ باقی رہیں گے اور وہ پکار کہیں گے کہ اے اللہ، لینے والے تو لے کر چلے گئے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ انصاف کا تقاضا ہونا چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا انصاف ضرور ہوگا۔ تو انصاف یہ ہوگا کہ تمہاری جتنے ظلم اس نے کیا ہے وہ سارے اپنی برائیاں نکال کر اس پر ڈال دی جائیں، ساری برائیاں ان پر ڈالتی چلے جائیں گی اور لوگ چھڑ جائیں گے۔ اس وقت وہ شخص جو اپنے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا بے شمار ڈیر لیے بھی آئے گا، وہ دیکھے گا کہ وہ پہاڑ جیسی برائیوں میں ڈوبا ہوا کھڑا ہوگا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے۔ سامعین کرام، اسی بات کا تذکرہ اس آیت کے ذریعے سے کہا گیا کہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی زندگی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کی معیت جو انسانوں کو اس دنیا کا بندہ اور غلام بنا کر رکھ دیتی ہیں، ایسے لوگوں سے دوریاں انسانوں کو اچھائیاں پیدا کرنے میں، بھلائیاں پیدا کرنے میں، اللہ کے راستے میں چلنے میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت سے غفلت نہ برتو، وہ تمہاری تمہارا ڈیسٹینیشن ہے، وہ تمہاری منزل ہے، وہ تمہارا منکر ہے، وہی تمہاری نشاندہی ہے، اسی کی طرف بڑھتے رہو، اسی گول کی طرف اپنی ساری نگاہیں دوڑاتے رہو اور اپنے مقصود تک پہنچنے کی تقودوں میں لگے رہو۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی معیت میں نہ رہنے کے لیے جو نصیحتیں فرمائی، احادیث کریمہ میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے رسول نے کتنی اچھی بات فرمائی، کہا کہ جب بھی یہ حدیث قدسی ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کے ذکر کی خاطر کسی محفل میں بیٹھے، وہاں بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ کرے، تو پھر فرمایا کہ ایسی معیت میں رہنے والے لوگ جن کے ہونٹ بھی حرکت کرنے لگتے ہیں، کہا گیا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ بنتا ہوں۔ ایک لمبی حدیث میں کہا گیا کہ میں اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں اور جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بنتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ کے ذکر کے نتیجے میں انسانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی محفلوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر اپنے فرشتوں سے فقر و مباحات کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی جہاں ذکر کی محفلیں ہوں وہاں لوگ جمع ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں، ان کے ساتھ
اپنی اجتماعیت قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا دار لوگوں کی میت میں رہنے کے مقابلے میں ایسے تغافل نہ برتنے والے لوگوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہارا ذکر آسمان کی طرف کرتا ہے۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میرا اور آپ کا ذکر آسمان پہ ہو؟ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی نظر عنایت میرے اور آپ پر پڑے؟ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کا ہدایت والا ہاتھ میرے اور آپ پر پڑ جائے؟ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہونے والوں میں میں اور آپ شامل ہو جائیں؟ مگر چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نصیحت کرتا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے جو اہم ترین شق ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری اجتماعیت کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ تمہیں کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ تمہاری زندگیوں کو صحیح راہ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ حدیث مبارکہ بھی واقعے کی شکل میں آپ کو معلوم ہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا مجھے اللہ رب العالمین معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ تم نے اتنے قتل کیے ہیں۔ وہ ساور ہوا، اس کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا، اور 100 قتل کے ساتھ وہ کھڑا رہا۔ پھر بھی دل کے اندر ایک خلش تھی، دل کے اندر ایک تذبذب تھا، دل کے اندر ایک پریشانی تھی۔ پھر ایک عالم کے پاس پہنچا، پھر ان سے پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی اللہ کے پاس ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور ہو سکتی ہے، اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا بتائیے میں کیا کام کروں؟ کہا کہ تم جس بستی میں رہتے ہو وہاں سے تم نکل جاؤ، کیونکہ یہ بستی اچھے لوگوں کی نہیں ہے جس کی وجہ سے تم بگاڑ کا شکار ہو رہے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے نکلو، وہ سامنے والی بستی میں داخل ہو جانا جہاں کے لوگ اچھے ہیں، با اخلاق ہیں، تم وہاں جا کر رہو۔ وہ نکلا، ہوا یہ ہے کہ راستے ہی میں انتقال ہو گیا، آسمان کی طرف روح پرواز کر گئی۔ دونوں فرشتے آئے، جنت والا بھی دوزخ والا بھی۔ ایک لڑنے لگا کہ جہنم میں ڈالوں گا، دوسرے نے صدا لگائی نہیں جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے توبہ کر کے واپس اس طرف آیا تھا۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ وہ اس فاصلے کو دیکھو جس کی طرف وہ تھا، اس بستی کی طرف کا فاصلہ کم ہے یا اس بستی کا فاصلہ کم ہے؟ ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ جس نیک بستی کی طرف وہ چلا تھا وہ راستہ جو ہے کم تھا۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سامعین کرام، اس واقعے کے ذریعے سے جو اہم ترین شق مجھے اور آپ کو معلوم ہوئی وہ یہی ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، انسان لاپرواہی اختیار کرتا ہے ایسے لوگوں میں رہ کر جہاں دنیا دار ہے، سوچ بھی اس کی دنیا دار ہوگی، گفتگو بھی اس کی دنیا دار ہوگی، صلاحیتیں بھی دنیا داری ہی کی طرف لگے گی، اور انسان اسی کی طرف رغبت اختیار کرتے ہوئے وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، یہ صدا لگاتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس کی نیتوں میں اخلاص اگر ہے، اگر وہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، یہ آیت مجھے اور آپ کو واضح طور پر نصیحت کرتی ہے کہ اپنے دوستوں کی طرف نشاندہی کرو، دوستوں کی طرف نظر ثانی کرو، اپنے گروپ کی طرف دیکھو جہاں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارا سونا جاگنا ہے، تمہاری گفتگی ہے، تمہاری ملن ساری ہے، تمہاری پارٹیاں ہیں، تمہارا ملن جھلن ہے، وہاں ایسے لوگوں میں اگر تمہاری غلط لاپرواہ تغافل برتنے والے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے تو تمہاری سوچ بھی ویسی ہی ہوگی اور تمہارا معاملہ بھی وہی ہوگا۔ ایسا اگر تم نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو، برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، عرش کے سائے تلے کھڑے ہونا چاہتے ہو، جنت کا انعام پانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس سے ہٹ کر تم وہ رویہ اختیار کرو جو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کے لیے جو مجلس جمع ہو کر نیت بھی اس کی بخیر ہو تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اٹھو، اللہ نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیاں بھلائیوں میں تبدیل کر دی۔ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے رہی ہے، وقت کا تقاضا مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، اور حالات زندگی میرے اور آپ کی طرف نظروں کے سامنے دہرائی جا رہی ہے۔ زندگیوں کا یہ حال ہے کہ جہاں ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جہاں لوگوں کو دین کے لیے بلایا جاتا ہے، جہاں وقت نکال کر اپنی صلاحیتوں کو
پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہاں میری اور آپ کی صدا وہی دنیاوی کام کاج، وہی مصروفیات، وہی بہانہ بازیاں، وہی ٹال مٹولی اور مختلف قسم کے بہانہ بازیاں انسانوں کو اس محفلوں سے دور کر دیتی ہیں، اور پھر ہم جنت کا تقاضا کرتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے سے بار بار اللہ کے پاس دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر، ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں میں شمار نہ کر۔ تو بتائیے کہ کیا ہمارا اس طرح کا طوطے کی طرح رٹنا کیا مجھے اور آپ کو فائدہ مند ہوگا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین صدا لگا دیتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں بخش دیا گیا ہے اور تمہاری برائیوں کو ہم نے بھلائیوں میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی نامہ اعمال نیکیوں سے بھر گیا ہے، خبر کی کال کوٹری روشن ہونے لگی ہے، اور وہاں مجھے اور آپ کو صدا ارجی الی ربی کی صدا ملنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص ایسی محفلوں سے گریز کرتا ہے، ایسے لوگوں سے ملنے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، ان کی دوستیوں سے کی طرف ہاتھ بڑھنے والے ہاتھوں کی طرف سے وہ اپنے آپ کو ہاتھوں کو روک لیتا ہے، تو ایسا شخص سب سے بے وقوف شخص ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بے وقوف ہے وہ شخص جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کہیں بچے، کہیں زندگی، کہیں دل کی چاہ، کہیں خواہشات، کہیں حب دنیا انسانوں کو روک دیتی ہے، اور وہی تو چیز اس سے پہلے کہی گئی کہ اللہ رب العالمین جو سورہ زخرف کی آیت تھی کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جس کا وہ رفیق بن جاتا ہے، اور اس شیاطین سے ایسے لوگوں کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور اسے بہت دور لے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، کیا میرا اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے؟ اگر ہے تو مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے بڑھیں اور مزید اور اس پر گفتگو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کہا گیا کہ وہاں پر ایک واعظ و نصیحت گوئی ہو رہی تھی، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اسلام پر واعظ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تقاریر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش وہاں جیسے ہی داخل ہوئے، وہ شخص خاموش ہو گیا اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہنے لگے کہ تو تم جو کچھ کہہ رہے ہو کہتے چلے جاؤ، تمہیں اللہ کا کلمہ بلند کر رہے ہو کہتے رہو۔ آپ اس محفل میں بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اگر میں صبح کی نماز سے لے کر آفتاب نکلنے تک اس محفل میں بیٹھا رہوں گا تو اپنے لیے 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کتنی اچھی بات، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ اتنی اچھی بات کہتے ہیں کہ میں اس محفل میں جہاں تمہارے واعظ کیے جا رہے ہیں، جہاں اللہ کا کلمہ بلند کیا جا رہا ہے، ایسی محفلوں میں میں بیٹھتا ہوں صبح سے لے کر شام تک، تو پھر سمجھو کہ میں نے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر میں نے اجر پایا ہے۔ کیا ہم بے وقوف نہیں ہیں؟ کیا میں اور آپ لاپرواہی نہیں کرتے؟ پھر نامہ اعمال کیسا بھرے گا؟ نامہ اعمال میں وزن کیسے ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف رغبت کیسے ہوگی؟ اور کیسے ہم اس میدان حشر میں کھڑے ہو سکیں گے؟ اور کیسے ہم سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لے سکیں گے؟ تصور کیجئے، غور سے اس طرف رجوع ہو جائیے اور سوچئے کہ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے، اور وقت کے رسول کا کیا پیغام ہے، اللہ رب العالمین کا کیا پیغام ہے، اور میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحتیں دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفل کے سلسلے میں یوں ارشاد فرمایا، میں ایسی محفل میں بیٹھ جاؤں تو یہ مجھے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کہا کہ ایسی محفلیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، جہاں اللہ کا تذکرہ کیا جائے، جہاں اللہ کی بات کہی جائے، جہاں واعظ و نصیحت کی جائے، اسی کے سلسلے میں تو اسی سورہ کہف میں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی طرف تم اطاعت نہ کرنا جو تغافل برتتے ہیں، جو غفلت برتتے ہیں اور ان کی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہتے ہیں، دنیا دنیا دنیا، میرا مال میرا مال میرا مال کی صدا لگاتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ افراط و تفریط پر مبنی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم نہ اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ تمہاری اقامت دین کے لیے اٹھ کھڑا ہونا تمہارے لیے مشکل ترین ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا،
کہ فرمایا کہ ذکر اللہ کرنے والوں کے ساتھ صبح کی نماز سے سورج نکلنے تک بیٹھ جانا مجھے تو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اور نماز عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک اللہ کے ذکر کرنا مجھے 8 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ پیارا ہے، گویا وہ غلام اولاد اسماعیل سے گراں قدر کیوں نہ ہو۔ کہا گیا کہ قیمتی اگر ہیں وہ غلام اور ان کا فروخت ہونا 4 آزاد کر دینا، کہا گیا کہ 8 آزاد کر دینا غلام، اس کے برابر یہ محفلیں ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی گفتگو کی جاتی ہے، اس کی بابت تذکرہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اٹھ کھڑا کیا جاتا ہے، ان کی جذبات کو چھیڑا جاتا ہے، ان کو ابھارا جاتا ہے، اس میں انقلاب پیدا کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ ایسی محفلیں بابرکت ہوتی ہیں، ایسی محفلیں ذکر والی محفلیں، اللہ جس کا تذکرہ آسمان پہ اپنے فرشتوں سے پراؤڈیٹ کرتا ہے، تو ایسی محفلوں میں جانا، ان سے تعلقات قائم کرنا، ان میں بیٹھنا انسانوں کے ایمانوں کی تقویت کے لیے اہم ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کہیں بیٹھا اور اس نشست میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ نشست اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اور اسی طرح جو شخص کہیں لیٹا اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ اس کا لیٹنا اس کے لیے حسرت اور خسران کا باعث ہوگا۔ کہا گیا کہ جہاں لوگ جمع ہو جائیں، وہی محفلوں کے سلسلے میں ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جہاں ایک سے زائد لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں میرا تذکرہ نہ کیا جائے تو ایسی محفلوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ وہی بات کے تذکرے کے لیے اس حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ وہ ان کا بیٹھنا، ان کا لیٹنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا اور فقدان ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے، میں اور آپ تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ ہم نیک بنے، ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اس کے لیے پہلی شق یہ بتائی گئی کہ لوگوں کی اچھی معیت میں رہنا انسانوں کے لیے سیدھے راستے پر چلنے میں آسانیاں باہم پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کی اور بد ہم مجلس کی مثال اس طرح دیتے ہیں جیسے کستوری والا اور بھٹی پھونکنے والا، بس کستوری والا خریدے گا اور یا پھر کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں عمدہ خوشبو تو سونگنے کو ملے گی، اور بھٹی والا پھونکنے والا یا تو مجھے کپڑوں کو جلا دے گا یا کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے بدبو سونگنے کو ملے گی۔ یعنی اس کی مثالیں ان محفلوں کی بڑی واضح انداز میں میرے اور آپ کے سامنے کی گئی۔ کہا گیا کہ ایک خوشبو والی دکان، دوسری ہے بدبو والی دکان۔ کہا گیا کہ اس کا اور اس کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہاں خریدو نہ خریدو مگر خوشبو ضرور اپنے کپڑوں پر لگائے ہوئے ضرور واپس لوٹیں گے، اور وہ دکان جہاں پہ بدبو ہوگی، کہا گیا کہ یا تو وہ بھٹی جہاں پر کالک لگے گی یا پھر بدبو لے کر واپس آئیں گے۔ تو میری اور آپ کی وہ محفلیں جہاں دنیا اور پھر مطلب جو ہے وہ آخرت کی جہاں خواہش کے ساتھ جمع ہوتی ہیں، ایسی محفلوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے راستے کو سیدھا کرنے میں، تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے میں، اللہ کی طرف رجوع ہونے میں اور اپنے آپ کی طرف نظر ثانی کرنے میں اہم ترین کوئی شے اگر کردار ادا کرتی ہے تو وہ اچھے لوگ ہیں جو تمہارے اطراف میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرے اور پرہیزگار کے علاوہ تیرے دسترخوان پر کوئی کھانا نہ کھائے۔ کتنی بڑی اچھی بات فرمائی گئی۔ کہا گیا کہ تمہیں نیک بننے کے لیے ایک پیمانہ عطا کیا گیا ہے، ایک ترازو عطا کیا گیا ہے، ایک گائیڈ لائن فراہم کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ تمہارے لیے ضرورت اس بات کی ہے مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ دوستی نہ کرو، کسی کی صحبت میں نہ رہو، کسی کے پاس نہ بیٹھو، اس لیے کہ تمہاری معیت میں بیٹھنا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ مومن کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے لیے نیک عمل کرنا آسان سے آسان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیحت احادیث کریمہ میں یوں ارشاد فرمائی، کہا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے، آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنے پر اکسایا جا رہا ہے کہ دیکھیے تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اگر دوستی اچھے کے ساتھ ہے، یقیناً مطلب جو ہے تمہارا نامہ اعمال سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ اگر تمہاری دوستی خراب ہے تو پھر تمہارے نامہ اعمال میں سوائے نقصانات کے
اور کوئی چیز اس میں توڑ پھوڑ پیدا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کرے گا آسمان میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی دوستی کے نتیجے میں اسی کے ساتھ اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا۔ اسی کے درمیان میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خلش اس کے دل میں تھی، اس نے پوچھ بیٹھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے سلسلے میں کیا مطلب کیا حال ہے یا اس کا کیا تذکرہ ہے اور اس کے سلسلے میں کیا معاملہ ہوگا جو شخص کسی جماعت سے نیک جماعت سے وابستہ ہونے سے محبت کرتا ہے مگر حال یہ ہے کہ وہ ان سے وہ مل نہیں سکتا، تو اس کے سلسلے میں کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، ملے نہ ملے ان لوگوں کی کوششیں، ان کی تکودو، ان کی جدوجہد سب ایسے لوگوں کی، ایسی جماعت کی، ایسی کوششوں کے سلسلے میں لگی رہتی ہے، اللہ رب العالمین انہیں ویسے لوگوں ہی کے ساتھ اٹھائے گا اور ان کا معاملہ ویسے لوگوں ہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں بڑے وضاحت کے ساتھ انسانوں کو جو ترغیب دلائی وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ چل رہے تھے، وہاں ایک محفل جمع تھی، وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں جا بیٹھے اور کہا کہ ایسی ہی محفلوں میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر نصیحت لوگوں کے لیے کرنے لگے، کہنے لگے کہ لوگوں ان یاد اللہ کرنے والوں کو چھوڑ کر مالداروں کی تلاش میں نہ لگ جانا جو دین سے بردشتہ ہے، وہ عبادات سے دور ہے، ان کی برائیاں بڑھ گئی، جن کی برائیاں بڑھ گئی ہیں، جن کے اعمال حماقت کے ہیں تو ان کی پیروی نہ کرنا، ان کے طریقے کو پسند نہ کرنا، ان پر رشک بھری نگاہیں نہ ڈالنا، ان کی نعمتیں للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا۔ کتنی نصیحتیں مجھے اور آپ کو کی گئی، مجھے اور آپ کو بتایا گیا، ایسے لوگوں کی معیت مجھے اور آپ کو تباہی کے دروازوں کو کھولنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سامعین کرام اس آیت میں کہا گیا کہ ایسے لوگوں سے جو تغافل برتتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، یہ دنیا کی زینت ہے جو یہیں پیچھے رہ جانے والی ہے اور تمہارے ایمانوں کو خراب کرنے میں بھی ایسے ہی دوست، ایسی ہی جماعتیں، ایسا ہی اتحاد خراب پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حق ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے اسے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ وضاحت کے ساتھ کہا گیا نصیحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور تمہارے دلوں کے درمیان رکھ دیے جاتے ہیں اور تمہیں اشرف المخلوق بنا کر اس دنیا میں اتارا گیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہیں عطا فرمائی گئی ہے اور عقل جیسی نعمت تمہیں عطا کی گئی ہے۔ یہ عقل ہی ہے جو تمہیں اشرف المخلوق بناتی ہے، یہ عقل ہی ہے جو تمہیں بھلے برے میں تمیز پیدا کراتی ہے، اچھے اور خراب میں تمیز پیدا کراتی ہے، جائز ناجائز میں تمیز پیدا کراتی ہے۔ تو تمہارے درمیان اسی چیز کے مطابق فیصلہ ہونے والا ہے کہ جو تم اختیار کرو گے اسی کے مطابق نامہ اعمال بھرتا چلا جائے گا اور اسی کے مطابق ایک دن اس دنیا سے اٹھا لیے جاؤ گے، وہاں تمہارا حساب ہوگا اور وہاں تمہارے لیے جزا یا سزا تیار کر کے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازہ کی جائے گی جو تیل کے تلچڑ جیسا ہوگا، ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری خیام کا رہے وہ لوگ جو لوگ مان لیں اور نیک عمل کریں، یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سامعین کرام یہاں دو لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں اور جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا دو طریقے سے ان کا انعامات دیے گئے۔ جو لوگ ماننے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں جن کے سدا بہار باغات ان کے لیے رکھے ہیں اور ان کے لیے بہت سارے انعامات رکھے گئے ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے خلاف تکودو کرتے ہوئے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم جیسا انعام تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ آج کی آیات مجھے اور آپ کو ان انعامات کے علاوہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جو احکام اللہ کی طرف سے وارد ہوئے ہیں، اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں،
ہیں، واقعتاً اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں، تو آج کے لیے ایک گائیڈ لائن مجھے اور آپ کو عطا کی گئی۔ وہ کہا گیا کہ اپنی دوستوں کی طرف نظر ثانی کی جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، جو ہماری سوچوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، میں ہماری سوچوں میں تغیر پیدا کر رہا ہے، ہماری سوچوں میں الگ سی سوچ پیدا کر رہا ہے، اگر وہ چیز دین کے سلسلے میں ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ دوست مجھے اور آپ کو جنت تک لے جانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو مجھے اور آپ کو دنیا داری کی طرف رغبت دلا کر مجھے اور آپ کو تباہی و بربادی کے طرف لے جانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا، ان سے لاپرواہ ہو جانا اور ان سے ہٹ کر نیک لوگوں کی طرف رجوع ہو جانا آج کی نصیحت ہے، اپنے لیے گائیڈ لائن ہے، اپنے لیے رہنمائی ہے، اپنے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے والے بنائے، اللہ بہترین دوست مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اللہ کو یاد کرنے والے بندے میسر فرمائے، ایسی جماعتیں میسر فرمائے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسی دوستیاں عطا فرمائے جن کی زبانیں اللہ کا ذکر کیا کرتی ہیں، اور ایسے ماحول مجھے اور آپ کو میسر کرے جہاں اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔